ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں. عرس لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. بعض احباب کہتے ہیں عرس نہیں منانا چاہیے. بھائی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سنو، عرس کا لفظ کہاں سے آیا؟ آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھنی ہے، مضمون زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے، اور ایک ایک بات آپ نے فٹافٹ یاد کرتے جانا ہے تاکہ نا وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو. یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ اگر آج ایسے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، کس مذہب کا ماننے والا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر راجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے، ہم کہا کرتے تھے بالغ العلا بکمال. بچے بچے کو آتا ہے، ہم نے کہنا ہے بالغ العلا بکمال کاشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ. ہمیں تو یاد ہے، رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے. سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بالغ العلا تو سارا سنا دیتا ہے. سوئے سنی کو بھی یاد ہے، بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے، تو ہم نے تو کہہ دینا ہے. وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو یاد ہے. ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شاعت آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاوا یار. بالکل ان پڑھ سادی، بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے. اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی، سارا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بالغ الغلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ. فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا تینوں سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس. حدیث مشکات ہے. فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. نم کا نومت العروس، خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں. آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے، اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا. وہ بات کو تکلف میں نہ لینا، اس کا حسن لینا. جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے، میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں. بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے. ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا آج تیری رب رسول سے ملاقات ہے. وہ اس عروس سے لفظ عرس نکلا ہے. اس عروس سے لفظ، اس کا لغوی معنی شادی کے. ہم ہر سال عرس مناتے ہیں، گویا وہ دن مناتے، یاد رکھنا، گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی. ہم ہر سال وہ، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرس والا لفظ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے چلیں. کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو، پڑھو حضرت امام خازن کو، تمام تفاسیر پڑھیں. تمام نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزاروں پہ جاتے. حضور ہر سال شہداء احد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے. قریب تھا نا احد کا پہاڑ، مہینے کے بعد چلے جاتے. ہر روز جاتے کو منع تو نہیں نا بھائی، لیکن نبی پاک کیا کرتے؟ ہر سال جاتے. حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جاتے. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر کے بعد جناب عثمان غنی بھی ہر سال جاتے. حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا. کہتے ہیں ایک سال نہیں گیا تو حضرت امیر ابزا میری خواب میں آ گئے، کہنے لگے پکا یارانہ لگا کے پھر چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تو ہے ہی نہیں یار، تو پہنچا ہی نہیں. اور بھائی احد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے، ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لیکن حضور پھر بھی ہر سال ان کے مزارات پر اسی سے ہم نے نکالا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرس منانا چاہیے. سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرس. آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا، یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے نام پر جانیں دی تھی. جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں. راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی، داتا علی اجمیری آ کے بیٹھے
پتے کھایا کرتے تھے. کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا, راوی کا پانی پیتا. لوگ کہتے ہیں علی جی میری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے. جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا. خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں. مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے. تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. عرس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے, اس کے بعد خطاب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کیڑی شے نجائز دے چو دسو چھڑ دینے جڑی نجائز. تلاوت نہ کریں تسی بول دے نہیں, نہ کریں. پوچھ لینا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف پڑھا کریں کہ رہنے دیں, اور ناز شریف بولے ہمارا تو گزارا ہی نہیں. بالکل یقین کریں جس دن نعت نہ سنے وہ رات گزرتی نہیں. غذا ہے, روح کی غذا ہے نعت. بغیر نعت کے چل ہی نہیں سکتا. مسلمان اور حضور کا نام لینے والا بغیر نعت کے چل جائے ہو ہی نہیں سکتا. تقریر خطاب نہ کریں جو حضور کی سنت ہے. نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے. وہ کھانا نہ کھلائے, حضور کے طریقے پہ عمل نہ کریں. کہتے ہیں جی کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں, کچھ باتیں لہذا عرس بند کر دینے چاہیے. یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ بول کے بتائے یار. تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہیں. ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم, کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریریں کرتے ہیں. عرس بند کرو بھائی, کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی. عرس بند نہیں کرایا جائے گا, ڈھول بند کرایا جائے گا, تماشے بند کرائے جائیں گے, فضولیات بند کرائی جائیں گی, غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گی. عرس بند, عرس تو بڑے بھائی فیض کا ذریعہ ہے. عرس تو فیض کا ذریعہ ہے, یہ کیے جائیں گے, یہ منائے جائیں گے. اولیاء اللہ کے تذکرے. اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے, کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں. تو برسی کس سے ابھی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟ عجیب چکر ہے, لوگوں کو پریشان کرتے ہو, امت میں تفریق ڈالتے ہو. میرے عزیزو, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جاتے ہیں. اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی, وہ نکالی جائیں گی, ختم کی جائیں گی. ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا عرس پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو. اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا. تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لیے, بالکل سپارہ نہیں کھولتا. یہ کام نہ مجھ سے کراؤ, وظیفہ نہ پڑھاؤ, درود شریف نہ پڑھاؤ. کہتا پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی, اسی پہ گزارا چلاؤ. او خدا کے بندے کو, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے. اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سرحد شریف دیکھ لے, کوئی نعت نہیں, کوئی تقریر نہیں, صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا, جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے. بہت سارے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں, میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں میرے اساں فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے, پہلے اسے سلوٹ کرو. میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ جاتا ہوں. میں چشتیاں گیا, مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی. آپ یقین کریں کلیجہ پھولوں کی طرح ٹھنڈا ہو گیا. جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے ہیں, پر جہاں اچھائیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا. خواجہ صاحب کے مزار کی چاروں جانب بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے. مدرسہ خواجہ صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک پڑھا جائے. تو یہ بھی بات سناؤ نا, وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ, یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاکستان میں چشتیاں جا کے تجربہ کر لیں. لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہے. وہ ایک ملنگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے, وہ کرے سجدہ تو کرتا رہے, ہمارا اس سے کیا تعلق. علم کی بات کرو, کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو. آپ ان پڑھ بندہ اٹھا کے لے آئیں گے اور دلیل بنائیں گے اس کو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں, ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک, صرف. فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے, پھٹ جائے یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو, ہوتا ہے نا تبرکن, وہ اتار لیتے ہیں,
تو نہیں. پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو تو اس چادر کے عوض 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے. کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں تھیں. تو میں نے ان سے کہا اتار دو. دلیل بھی دی, کوئی نہ ماننے لگے. اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا. وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا. میں نے کہا اتار دے چادریں. بابا جی کو کون سی سردی لگ رہی ہے تو اتنی چادریں ڈال دی, اتار دے. حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درویش گزرے, سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے. اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں. خواہش پیدا ہوئی تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا. بڑے درویش تھے, بڑے رانا تھے, دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نا ان کے ہاں چلا گیا. جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا, فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا. حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی, بڑی بات سنی تھی, بلے بلے سنی تھی, جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے ہیں, کشتی ہو رہی. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے, یہ بھی کوئی طریقہ ہے. ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے, حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے, ذکر اذکار ہو رہا ہوتا, یہ کشتیاں کر رہے ہیں. خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے, اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہنا ہی ہے, کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے. حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے ملے, لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا, ٹوٹ چکا تھا. وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام علیکم, کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا. کھانا کھلایا, رات مجھے سلا دیا. فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں. جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں. اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما, اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا. فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا, حالت میری بڑی عجیب تھی. اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے, اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے. پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا, مجھے پتا چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہیں, ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا, تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے, تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا, تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا, کسی سے پوچھ لیتا. دیکھیں نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے. جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے, نظریں جھکا کے رکھنا, جھکا کے, کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے, اور زبان سے محتاط جملے بولنا. جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں, کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں. ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا. میرے عزیز دوستو, سلسلہ طریقت کے عزیزوں, میری آپ سے یہ گزارش ہے, سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں آپ کے. آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن صحیح العقیدہ کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کریں, بلکہ ہمارے صوفیات تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں, یہ بڑی بیماری ہے. فرماتے ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے. تو اچھی سوچ رکھ, مثبت رائے قائم کر. ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر, لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں, رب کریم کے اولیاء کے بارے میں, دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچیں, کبھی منفی نہ سوچیں. آپ کو پتا ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے, یہ کفر ہے. میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا. اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں اٹھا جاتا, تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر, اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر. تو پھر مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر, یار کی سوچوں میں سویا کر. تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر, صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے. اور اس سے دل لگانا, اسے سوچتا سو. تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے, کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے, تجھے
ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ. تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو 3 نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں. میں نے دیکھا نہیں, مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی, مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا. اور ویسے بھی ایک ول پجیا مینو صدق نہیں تھیندا, اور کدے ول پجا ہوں. او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ, دیکھا ہی نہیں جاتا. سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں, ٹھنڈی اچھی خوبصورت. میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے. لوگوں کے درد کو بھی سمجھ. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں. خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات, عطائے رسول ہند الولی, اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے, بڑا میرا درد ان کے ساتھ. اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ, کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن, 4 سال کی عمر تھی, تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے, وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی, مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے. جب بالا نو گالا یاد ہو سکدیاں نے تو قرآن پاک بھی یاد. اللہ خیر کرے, شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں, بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا, دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا, اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا, نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا. لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی, یہ شان ہے نا. اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا, لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا, اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے, جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا, کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی, تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تھا. اور حال یہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے, تو اس کی عمارت نہ دیکھ, کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ, اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا, جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی, میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں, میں کہاں ہوتا ہوں, دل ہی نہیں لگتا. آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا, تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ, تو حضور کی امت کا اللہ وہ قریب. اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا, بادشاہی مرید ہو گیا, تو پھر دلی سارے میں اسلام, اتنا عدل انصاف, ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی. انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں, جا گئے نا آپ لوگ سب کہیے صلی اللہ علیہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے, قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں, مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی, چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے, وہ بجنے لگے, زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے, برا حال, 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ بھی, کیا ہوا, پانی پلاؤ بٹھاؤ, یہ کیا ہو گیا. کہنے لگی لٹ گئی, عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. تو میں کیا ہوا. کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا, پھر مجھے حمل ہوا,
پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بھاگ کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھے مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے, اڑا اب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو, دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے, یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا, واجب نہیں جے وچ شریعت, منڈا خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے, میں زلف سجن دی واواں, اوش میرے دی جتی بن جائے, میں یار دی قدمی آواں, مارو مارو مینوں مار مکاؤ, کوئی یوزر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں, پر یار فریدا کدی مل پے سونا, یار فریدا جے کدی یہ کدی مل پہ سونا, بس انہوں رو رو حال سناواں. ٹیک لگائی ہے. کہنے لگی بی بی بول دے گواہی. کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے, رب کا رسول جانتا ہے, پر میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا, رب تیرا بھول جانا. پھر رونے لگی, پھر مکر کرنے لگی. مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم آدھار بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا, سارا سارا حرام کی بدل گیا. عورت تو ہندو تھی, اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے. اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں, آمین تو کہیں. تو کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے, جاتے بھی دیکھا ہے. خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی, کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی, میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں وچ شریعت, مندا خسم نو کہنا. کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا؟ میں سویرے سلطان بھی رو پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر اور میں مولتے. اچھا حضور جیسے مرضی. باہر نکلے. خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں. تو مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے.
اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں. مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے, ان کا ذائقہ بھی. پیدل گئے, دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا. کہا جب معین الدین حیات تھے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا. کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارث تو نہیں نا, میں کوئی لوارث ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے. تیری مجبوریاں درست, مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا, وقت آیا ہے. میں کوئی لوارث نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سرا کے لیے برداشت کروں. بڑھاپے کا مجھے بھی پتا ہے, کمزوری کا مجھے بھی پتا ہے, ذوف کا مجھے بھی پتا ہے, پر تتی تھوڑے تھکڑے خاندڑیاں, میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی خاندڑیاں. مجھے بھی تو پتا ہے نا, منم غلام علی حیدریم قادریم تمز احمد رضا خمی زنم. میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا جپا, تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی. یہ لفظ کہے, کہتے میں رویا. آنکھ لگی تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب خواب میں ملے. کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا, میں پہنچ رہا ہوں. میرا انتظار کرنا, میرا انتظار. کیا کہا میاں صاحب نے؟ کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے, اے پیر مرید دے سر تے ہی رہندا ہے, جھوٹے ہون یا سچے. میں آیا, فکر نہ کرنا. حضرت سویرے اٹھے, پھر گئے عدالت. پھر کہا نہ بھائی پروٹوکول, مجرموں کا پروٹوکول نہیں ہوتا, میں اکیلا جاؤں گا. جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا. 2-4 منٹ زیادہ لے لوں, آج آپ حضرات. کہتے میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے, گواہ بھی خلاف ہے, مقدم بولیں, تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا. پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا اجمیر, کون آیا وہاں سے, ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں. یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا, ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی, آپ کیس کو لمبا نہ کریں. بادشاہ مرید ہے, لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بگا دے گا پیر کو. اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی. فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گوئیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے ہیں, بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے, میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے, میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے, آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئی نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک ہی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, کہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا, تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی, چپ کر, یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے, چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو, میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے, اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا
تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگے اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, واز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے, علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے, اٹھے لاٹھی ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولنے ہیں. میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے, کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ, جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے, کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کتب میرا ہے, میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد, اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اولاد کو, اب یہ میرے پاس رہے گا, میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے, نظریں بچھا کے بیٹھ گئے, پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, ہمارے لیے نہیں, تعمیر شریعت کے لیے, ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا, تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں, اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی ضرورت نہیں کر سکے گا. عزیز یاد رکھ, نہ افواہوں پہ لگا کریں, نہ کسی برادری, کسی قوم, کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں. یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے, اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں.